بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 56 ہے اور باب ایقاع طلاق اس سبق میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ الفاظ طلاق بول کر متعدد الفاظ کے اندر وہ ضرب اور تقسیم اور حساب وغیرہ کی نیت کر لیتا ہے تو اس صورت کے اندر کتنی طلاقیں واقع ہوں گی، تو اس سے متعلق انشاءاللہ مسائل ہم آج پڑھتے ہیں۔ اور اس میں عربی کے اندر لفظ فی استعمال کرے اور اس فی کو پھر چند معنی کے اندر اس کی نیت کرے کہ فی سے مراد میں نے مع کے معنی میں لیا ہے، یا فی کو ظرف کے معنی میں لیا ہے، یا فی بول کر میں نے کوئی شرط والا معنی لیا ہے۔ تو ان تمام معنی کے اندر طلاق کا وقوع یا عدم وقوع ان سب کے احکامات جانتے ہیں۔ مثلا وہ کہتا ہے وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي سِنْتَيْنِ، کہ تجھے طلاق ہے ایک فی سنتینی دو میں۔ اب دیکھیں فی کا استعمال ہے اور فی کو داخل کیا ہوا ہے سنتینی کے اوپر، کہ ایک طلاق ہے دو کے اندر۔ اب واحدتاً فی سنتینی کے اندر اگر ویسے تو یہ ظرف کے لیے آتا ہے کہ دو کے اندر ایک طلاق، تو طلاق دوسری طلاق کے لیے ظرف نہیں بن سکتی کیونکہ وہ تو ایک معنوی چیز ہوتی ہے، کوئی حصی چیز نہیں ہے۔ وَنَوَ الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ، اب اس کے اندر وہ فی بول کر اس کا پہلا معنی مراد لے رہے، یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ وہ ضرب اور حساب یعنی جو ریاضی کی ضرب ہے عرف کے اندر جو ہے اس کو وہ مراد لیتا ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک اور دو کو میں آپس میں ضرب دیتا ہوں۔ اولم تکن لہ نیۃ، یا اس کی کوئی نیت نہیں ہے واحدۃ فی سنتین کے اندر، تو ان دونوں صورتوں میں فہی واحدۃ، ایک ہی طلاق ہوگی۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقع سنتانی، دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی اس نیت کے ساتھ، یا نیت بالکل بھی نہ واحدۃ فی سنتین سے، لعرف الحساب، جیسے کہ ریاضی دانوں کا عرف ہے کہ اس عرف کے اندر جب دو ضرب ایک کیا جاتا ہے تو دو ہی ہوتا ہے، تو لہذا دو طلاقیں ہو جانی چاہیے۔ تو ریاضی کے اصولوں کو اگر دیکھا جائے تو یہی ہے، اور یہی قول حسن بن زیاد رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ ولنا، احناف فرماتے ہیں کہ ان عمل الضرب فی تکثیر الاجزاء لا فی زیادت المضروب، کہ ضرب کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایک ہی چیز کے اجزاء اور ٹکڑے کرنا ہوتا ہے، اور اس ٹکڑوں کے اندر زیادتی ہوتی ہے، نہ کہ اس مضروب یعنی جس چیز کو ضرب دی جا رہی ہے اس کے اندر زیادتی ہوتی ہے، بلکہ اس ایک چیز کے ٹکڑوں کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ایک کو دو کے اندر ضرب دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے دو ٹکڑے کر دو۔ پانچ کو پانچ کے ساتھ ضرب دینے کا مطلب یہ ہے کہ پانچ مثلا درم ہیں یا پانچ روٹیاں ہیں، تو اس کو ضرب پانچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روٹیاں بھی پانچ ہیں تو اس کے 25 ٹکڑے کر دو، 5 × 5 = 25، یعنی 5 میں سے ہر روٹی کے 5 ٹکڑے کرو، تو روٹیاں تو وہی 5 ہیں لیکن ٹکڑے 25 ہو گئے۔ تو اجزاء بڑھتے ہیں نہ کہ عدد بڑھتا ہے، یعنی وہ مضروب خود اس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس مضروب کے اجزاء اور ٹکڑوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَتَكْثِيرُ أَجْزَاءِ التَّطْلِيقَةِ لَا يُوجِبُ تَعَدُّدَهَا، اور ایک طلاق کے اجزاء کی کثرت، اس کو زیادہ کرنا، یہ اس طلاق کے تعدد یعنی اس کی تعداد کو ثابت نہیں کرتا، لہذا طلاق ایک ہی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس میں اگر ریاضی دانوں کے اصولوں کو دیکھا جائے تو امام ظفر رحمہ اللہ کا قول راجح اور مفتہ بھی ہے کہ دو کو اگر ایک کے ساتھ ضرب دیں تو دو ہی ہوتا ہے، تو لہذا دو ہی طلاقیں واقع ہوگی۔ اور ریاضی کے ان اصولوں کے اندر یعنی عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف میں اس کا کیا اصول ہے۔ تو اگرچہ احناف کی بات اپنی جگہ پر یہ تحقیق ٹھیک ہے کہ چیز کے اجزاء ہی بڑھتے ہیں، لیکن یہ وہ قول ہے کہ جس میں امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ فَإِن نَوَى وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ فَهِيَ ثَلَاثٌ، اگر وہ نیت کرتا ہے اس میں واحدتاً فی سنتین بول کر فی کو وو کے معنی میں لے لیتا ہے،
یعنی واحدتاً و سنتینی میں نے مراد لیا، مطلب یہ کہ ایک بھی اور ساتھ ساتھ یہ دو بھی، ان دونوں کو میں جمع کرنا، وہ جمع کے لیے آتا ہے تو ان دونوں کو جمع کرنے کی نیت کر لی، تو فی کا دوسرا معنی پہلے ضرب لے لیا، اب فی کو وہ کے معنی میں لے رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، لأنہ یحتمل، کیونکہ اس کا یہ فی کا جو لفظ ہے یہ اس کا احتمال رکھتا ہے کہ فإن حرف الواو للجمع، واو کا جو حرف ہے وہ جمع کے معنی میں ہے اور فی وہ واو کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے۔ والظرف یجمع الی المظروف، اور یہ جو فی ہے، فی کے بعد والا جو سنتینی ہے مثلا تو وہ بنتا ہے مظروف، اور فی سے پہلے والا جو ہے وہ بنتا ہے ظرف۔ تو ظرف اور مظروف یہ آپس میں جب ایک دوسرے کے، یعنی مظروف کے اندر جب ظرف آتا ہے، یعنی برتن مظروف ہے اور اس کے اندر جب کوئی چیز ڈالو تو وہ آپس میں جمع ہوگی نا، یعنی چیز بھی اور وہ برتن آپس میں گوئے کہ جمع ہو گئے، تو یہ بھی اس میں جمع والا معنی کم از کم پایا جاتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ والظرف یجمع الی المظروف، ظرف جب مظروف کے اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، تو اس لیے فی استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک طلاق دوسری طلاق کے ساتھ جمع ہو جائے گی۔ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، اب اگر عورت تو غیر مدخول بہا ہے تو تقع واحدۃ، ایک طلاق صرف واقع ہو جائے گی، کیونکہ دوسری کا وہ محل ہی نہیں رہے گی، تیسری کا محل ہی نہیں رہے گی، لہذا ایک طلاق سے واقع ہو جائے گی۔ کما فی قولی واحدۃ وثنتین، جیسے کہ واحدۃ وثنتین کا لفظ وہ خود بولتا، فی سنتینی نہ بولتا بلکہ صراحتاً واحدۃ وثنتین کہتا، تو اس صورت کے اندر بھی پہلی طلاق واقع ہو جاتی، بقیہ دونوں ہوتی۔ تو یہاں پر فی بول کر واحدۃ وثنتین یعنی وہ مراد لیا، تو اس مراد لینے کے اندر بھی وہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی اس کو، باقی دو کا وہ محل نہیں رہے گی۔ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ، اب فی کو مع کے معنی میں لے رہے، تیسرا معنی فی کا، تو مع کا معنی بھی ہوتا ہے جمع کرنا، تو تقع الثلاث، اس صورت میں بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، لیکن کلمۃ فی تأتی بمعنی مع، فی کا جو لفظ ہے یہ مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے فی کا کلمہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، تو میں ظرف تو نہیں کہ بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ، ای مع عبادی، میرے بندوں کے ساتھ اس جنت کے اندر جو ہے داخل ہو جاؤ۔ ولو نوى الظرف، اگلا معنی جی کہ فی کے اندر جو اس کا اپنا معنی ہے ظرف والا وہ مراد لے رہا ہے کہ انت طالق واحدۃ فی ثنتین، آپ کو ایک طلاق ہے، ایسی طلاق جو کہ 2 کے اندر ہے، تو یہ طلاق 2 کو مظروف بنا رہا ہے، برتن بنا رہا ہے، اور ایک طلاق کو اس کے اندر ظرف بنا رہا ہے، تو طلاق مانوی چیز ہے، وہ ظرف نہیں بن سکتی، دوسری کے لیے مظروف نہیں بن سکتی، جب نہیں بن سکتی تو لہٰذا لغو ہو جائے گا اس کا یہ مظروف بنانا فی کے بعد والا، تو لہٰذا ایک ہی طلاق ہو بچ جائے گی۔ لأن طلاق لا يصلح ظرفا، طلاق تو لفظ کسی بھی کی چیز کے لیے ظرف یا برتن یعنی وہ ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، فیلغو ذکر الثانی، بس دوسری جو اس نے فی سنتین کی بولا ہے وہ ذکر لغو ہو جائے گا۔ ولو قال اثنتین فی اثنتین، 2 کے اندر 2 ہے، 2 کے اندر 2، اس کے اندر اگر وہ ضرب اور حساب کی نیت کرتا ہے تو فہی سنتانی، تو یہ 2 ہی ہوں گی۔ وہی احناف کا جو قول ہے، تحقیق ہے کہ ضرب اگر کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دی جائے تو اس کے ایک ہی چیز کے اجزاء بڑھتے ہیں، تو جب 2 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو وہ ہے کہ 2 ہی طلاقوں کے اجزاء بڑھیں، تو لہذا طلاقیں ہی 2 ہو جائیں گی۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہوں گی 2 کو 2 کے ساتھ ضرب، کیونکہ 2 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں تو ریاضی کے اصولوں کے مطابق 2 دونے 4 ہوتا ہے، لیکن 4 طلاقیں تو ہیں نہیں، طلاقیں ہی 3 ہوتی ہیں، تو اس لیے 3 تو بہرحال واقع ہو جائیں گے اور ایک جو اس کا لفظ ہے وہ لغو ہو جائے گا۔ لأن قضیتہ ان یکون 4، اس کا تقاضا تو یہ ہے یعنی ریاضی کا کہ 4 ہونے چاہیے، لیکن لا مزید للطلاق علی الثلاث، کہ 3 سے اوپر طلاق ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے 3 ہی ہوں گی، اور اس میں بھی راجح قول امام ظفر رحمہ اللہ کا ہے۔ وعندنا الاعتبار للمذکور الاول، یعنی قبل میں جو ہم نے ذکر کیا ہے تو اسی کا ہی اعتبار ہوگا، یعنی کیا ہم نے ذکر کیا کہ اجزاء بڑھتے ہیں چیز کے ضرب دینے سے، خود عدد نہیں بڑھتا، تو احناف کے نزدیک وہی ہے۔ ولو قال، اگر کہتا ہے کہ انت طالق من ها هنا الى الشام، آپ کو یہاں سے لے کر شام کے علاقے تک طلاق ہے، یعنی اتنی لمبی طلاق ہے، تو فہی واحدۃ، تو فرماتے ہیں یہ ایک ہی طلاق ہوگی، اور یملک الرجعۃ، اور ایک طلاق رجعی ہوگی، اور یہ رجوع کا مالک ہوگا، رجوع کر سکتا ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ یہ بائن طلاق ہے،
کیونکہ لأنہ وصف الطلاق بالطول، طلاق کو طول اور لمبائی کے ساتھ اس نے گویا کہ لمبا کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت سخت قسم کی طلاق دینا چاہتا ہے، تو یہ بائنہ ہو جائے گی، ایک زائد صفت کو ثابت کر رہا ہے۔ قلنا، حناف فرماتے ہیں لا، نہیں، اس نے طلاق کو طول کے ساتھ تو موصوف کیا نہیں ہے، بل وصفہ بالقصر، اس نے تو طلاق کو قصر کے ساتھ موصوف کر دیا ہے، یعنی طلاق کو بہت کم جگہ تک محدود کر دیا، ورنہ طلاق جب واقع ہوتی ہے تو پھر تو پوری دنیا میں وہ عورت جہاں پر بھی ہو اس کے لیے طلاق ہے، وہ تو طول کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ عام ہو جائے گی، وہ عورت دنیا کے جس کونے میں بھی جائے گی تو وہ طلاق یافتہ ہی کہلائے گی۔ تو اس نے صرف شام تک کا جو علاقہ ہے گویا کہ اس نے محدود کر دیا، اس نے طول کے ساتھ موصوف کیا ہی نہیں ہے، لہذا آپ کی یہ دلیل نہیں بنتی، طلاق رجعی ہی ہے اور یہ لفظ اس کا لغو ہے۔ لأنه متى وقع، جب طلاق واقع ہوتی ہے تو وقع فی الاماکن کلھا، تمام جگہوں پر پھر یہ طلاق واقع ہوتی ہے۔ ولو قال انت طالق بمکہ او فی مکہ، آپ کو مکہ کے اندر طلاق ہے، بے مکہ کہتا ہے یا فی مکہ، فہی طالق فی الحال فی کل البلاد، فرماتے ہیں کہ اس کو فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی، اور جب فی الحال طلاق واقع ہوگی تو ابھی ہی جہاں پر بھی پھر وہ ہوگی، جس جگہ پر بھی ہوگی وہ طلاق یافتہ ہی کہلائے گی، یعنی طلاق کسی بھی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جب عورت کے ساتھ طلاق متعلق ہو جائے گی تو پھر وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو تو وہ طلاق یافتہ ہی ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ، اسی طریقے سے حکم یہی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر آپ کو طلاق ہے تو پھر بھی وہ جہاں پر بھی ہوگی اس کو طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لأن الطلاق لا يتخصص بمکان دون مکان، ایک جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کو طلاق ہوگی اور ادھر دوسری جگہ پہ جائے گی تو طلاق نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ جب طلاق ہو گئی ہے وہ ایک منفی چیز ہے تو عورت کے ساتھ وہ موصوف ہو گئی ہے، عورت اس کے ساتھ، تو اب وہ جہاں پر بھی ہوگی تو طلاق اس کے ساتھ ہوگی۔ وَإِنْ عَنَا بِهِ إِذَا أَتَيْتُ مَكَّةَ، یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ انت طالق فی مکہ یا بے مکہ، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس سے نیت یہ کی تھی کہ جب میں مکہ آیا تو تجھے طلاق ہے، تو گویا کہ میں معلق کر رہا ہوں، میری مراد معلق کرنے کی ہے، تو فرماتے یصدق دیانتاً، ہاں دیانتاً اگر وہ فتویٰ لے گا تو اس کو اس کی تصدیق کر دی جائے گی، کیونکہ یہ بھی احتمال ہے، لیکن لا قضاءً، قضاءً اس کی تصدیق نہیں جائے گی، لأنه نوى الازمارہ، کیونکہ ایک چھپی ہوئی جو بات دل کے اندر کی تھی اس کی وہ، یعنی ایک پوشیدہ بات کی وہ نیت کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ضمیر وغیرہ کو بھی راجع کر رہا ہے کہ میں اپنی طرف کر رہا تھا کہ جب میں مکہ آیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ خلاف ظاہر، ظاہر کے تو یہ خلاف ہی ہے، انتی طالق بمکہ سے یہ والا لفظ لینا ظاہر کے خلاف ہے، تو لہذا فیصلہ اس کے حق میں پھر نہیں ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ مَرِيضَةٌ، اس حال میں آپ کو طلاق ہے کہ جس حالت میں تو مریض ہو، یعنی مریض ہونے کی حالت میں آپ کو طلاق ہے، فرماتے ہیں وَإِنْ نَوَى إِنْ مَرِضْتِ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری مراد یہ تھی کہ اگر تو بیمار ہو گئی تو تجھے طلاق ہے، میری مراد یہ تھی، حالانکہ جملہ حالیہ بولا ہے، نیت شرط جملہ شرطیہ کی لے رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ایک نیت کر رہا ہے۔ وَلَوْ قَالَ، اگر کہتے ہیں انت طالق اذا دخلتی مکہ، جب مکہ کے اندر داخل ہوگی تو آپ کو طلاق ہے، تو یہاں پر تو صراحتاً گویا کہ معلق کر رہے ہیں، لہذا لم تطلق حتی تدخل مکہ، یعنی لم تطلق بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ مکہ داخل ہو جائے، لأنه علق بالدخول، کیونکہ اس نے عورت کے دخول کے ساتھ یعنی طلاق کو معلق کر دیا ہے مکہ میں داخل ہونے کے ساتھ۔ ولو قال فی دخولک الدار انت طالق فی دخولک الدار، آپ کے گھر کے داخل ہونے میں آپ کو طلاق ہے، فرماتے اس صورت کے اندر یتعلق بالفعل، اس عورت کے یعنی اس دخول کے فعل کے ساتھ طلاق معلق ہوگی، لمقاربت بین الشرط والظرف، کیونکہ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جس نے فی استعمال کیا ہے لیکن فی دخولی کے دارہ، تو فرماتے ہیں کہ چونکہ شرط اور ظرف کے درمیان مقاربت بھی ہے، اور یہاں پہ ایک لفظ ہے مقارنت، یعنی شرط اور ظرف کے درمیان بھی ایک مقارنت ہے، اور دونوں تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، کیونکہ شرط بھی جو ہے وہ مشروط سے پہلے ہوتا ہے، اور ظرف بھی جو ہے وہ مظروف سے گوئے کہ سبقت کرتا ہے، وہ پہلے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب اس نے کہا کہ انت طالق فی دخولک الدار، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اس وقت طلاق ہوگی
جب آپ گھر میں داخل ہوں گی، تو لہٰذا یہاں پر ظرف کو شرط کے معنی میں لے سکتے ہیں، تو فحمل علیہ، لہٰذا اس کو شرط کے اوپر محمول کیا جائے گا عند تعذر ظرفیہ، ظرفیت کے متعذر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ایسا تو نہیں سکتا کہ انت طالق فی دخول، یعنی آپ کا جو دخول کا عمل ہے، فعل ہے، اس کے اندر آپ کو طلاق ہے، تو وہ فعل تو ایک معنوی چیز ہے، اس کے اندر کیسے طلاق جا کر گھس سکتی ہے، یا وہ دخول کا کس طریقے سے اس کی طلاق کے لیے ظرف بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ طلاق بھی معنوی چیز ہے اور دخول بھی ایک فعل ہے، اس کے اندر طلاق آ کر وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا جب ظرف نہیں لے سکتے تو پھر ہم شرط لے سکتے ہیں کہ یعنی اس دوران کہ جب آپ گھر میں داخل ہو رہی ہیں نا، تو اس دخول کے ساتھ آپ کو طلاق ہو جائے گی، یعنی ان دخلت دار فانت طالق، گوئے کہ اس معنی میں ہے۔ تو یہ سبق یہیں تک ہی مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم ایک فصل شروع کریں گے کہ طلاق کو زمانے یا وقت کی طرف منسوب کرنا، تو اس طریقے سے ہم کچھ متعدد فصول بھی اس باب کے تحت آئیں گی جن سے انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے اور ان کو سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔